آج ہم اسپین میں ہوئے اس بڑے ٹرین حادثے پر بات کر رہے ہیں جس کی خبریں کل سے ہر طرف ہیں۔ ہمارے سامنے جو ذرائع ہیں وہ ایک ایسی تصویر پیش کر رہے ہیں جو صرف المناک نہیں بلکہ بہت الجھی ہوئی بھی ہے۔ جی بالکل۔ دو تیز رفتار ٹرینیں ٹکرا گئیں، لیکن جس طرح یہ سب کچھ ہوا وہ کئی سوال کھڑے کر رہا ہے۔ تو آج ہمارا کام صرف خبر دہرانا نہیں بلکہ ان ذرائع کی گہرائی میں جا کر یہ سمجھنا ہے کہ اس واقعے کی اصل پہیلیاں کیا ہیں۔ بالکل، اور یہی اس واقعے کا سب سے آپ کہہ لیں عجیب پہلو ہے۔ ایک طرف تو انسانی جانوں کا ناقابل تلافی نقصان ہے، ایک سانحہ ہے، لیکن دوسری طرف ٹیکنیکلی اعتبار سے یہ ایک معمہ ہے۔ معمہ کس لحاظ سے؟ دیکھیں، تیز رفتار ٹرینیں، وہ بھی ایک بالکل سیدھی پٹری پر، اس طرح پٹری سے نہیں اترتی۔ یہ فزکس کے بنیادی اصولوں کے خلاف لگتا ہے۔ اچھا، تو اصل کہانی حادثے کے بعد شروع ہوتی ہے، اس سوال کے ساتھ کہ آخر ایسا ہوا کیوں؟ یہ ایک ایسی گتھی ہے جسے سلجھانے میں شاید مہینوں لگ جائیں گے۔ تو اس گتھی کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں حقائق کیا معلوم ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ حادثہ جنوبی اسپین میں ہوا، قرطبہ شہر کے قریب۔ جی، اڈاموز نامی قصبے کے پاس۔ صحیح، اڈاموس۔ اور وقت تھا اتوار کی شام کوئی 7 بجے کا۔ جی ہاں، مقامی وقت کے مطابق شام 7 بجے سے کچھ دیر پہلے۔ اور ہوا یہ کہ ایک ٹرین جو مالاگا سے میڈرڈ جا رہی تھی، ہاں، وہ اچانک پٹری سے اتری، اور سیدھا 7 والی پٹری پر چلی گئی، جہاں سامنے سے دوسری ٹرین آ رہی تھی۔ یعنی آمنے سامنے کی ٹکر۔ بالکل، ایک خوفناک تصادم۔ اور یہاں یہ بات بھی اہم ہے کہ یہ دو الگ الگ کمپنیوں کی ٹرینیں تھیں۔ جی، جو ٹرین پٹری سے اتری وہ ایک نجی کمپنی آئرو کی تھی، آئرو، ٹھیک ہے۔ اور دوسری ٹرین اسپین کی سرکاری اور سب سے بڑی ریل کمپنی رینفے کی تھی۔ تو مسافروں کی تعداد بھی کافی زیادہ ہوگی پھر۔ بہت زیادہ۔ آئرو کی ٹرین میں لگ بھگ 300 لوگ سوار تھے، جبکہ رینفے کی ٹرین میں 100 کے قریب۔ یعنی کل ملا کر 400 لوگ اس حادثے کی زد میں آئے۔ جی، تقریباً 400 لوگ۔ اور ان 400 لوگوں کے لیے وہ لمحہ کیسا ہوگا، اس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ ہمارے ذرائع میں ایک عینی شاہد کا بیان ہے جو زندہ بچ جانے والوں میں سے ہے۔ اس نے کہا کہ ٹکراؤ کا لمحہ ایسا تھا جیسے کوئی زلزلہ آ گیا ہو۔ اللہ! ہر طرف چیخ و پکار، دھات کے مڑنے کی آوازیں، اور پھر اندھیرا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ لوگوں نے اپنی جان بچانے کے لیے کھڑکیاں توڑنا شروع کر دیں۔ اس سے اس وقت کی افراتفری اور خوف کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور جو اعداد و شمار آ رہے ہیں وہ بھی بہت ہی افسوسناک ہیں۔ جی، اب تک کم از کم 21 ہلاکتوں کی تصدیق ہو چکی ہے۔ 21؟ اور 75 سے زیادہ زخمی ہیں، جن میں سے 24 کی حالت انتہائی تشویشناک ہے۔ تو یہ تعداد بڑھ بھی سکتی ہے۔ خدشہ تو یہی ہے۔ 30 سے زیادہ لوگوں کو اتنی شدید چوٹیں آئیں کہ انہیں فوراً بڑے ہسپتالوں میں منتقل کرنا پڑا۔ یہ صرف نمبرز نہیں ہیں، یہ خاندان ہیں، زندگیاں ہیں جو ہمیشہ کے لیے بدل گئیں۔ فوج کو بھی بلانا پڑا امدادی کاموں کے لیے۔ لیکن ان ساری تفصیلات میں ایک بات ہے جو مجھے سب سے زیادہ حیران کر رہی ہے۔ وہ کیا؟ اسپین کے اپنے وزیر ٹرانسپورٹ آسکر پوینٹے نے اسے ایک انتہائی عجیب حادثہ قرار دیا ہے۔ انکریڈبلی اسٹرینج۔ جی، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ عام طور پر حکام ایسے الفاظ استعمال کرنے سے بہت گریز کرتے ہیں۔ بالکل، خاص طور پر جب تحقیقات شروع ہی ہوئی ہوں۔ تو اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ وہ بھی اتنے ہی حیران ہیں جتنے ہم۔ اور ان کا حیران ہونا بجا ہے، کیونکہ جیسا میں نے پہلے کہا، یہ حادثہ پٹری کے ایک ایسے حصے پر ہوا جو بالکل سیدھا تھا۔ اچھا، یہ اہم نکتہ ہے۔ جی، ریل حادثات عموماً تیز موڑ پر ہوتے ہیں، جہاں سینٹریفیوگل فورس ٹرین کو باہر کی طرف دھکیلتی ہے، یا پھر جہاں پٹریوں میں کوئی خرابی ہو یا کوئی سگنل کا مسئلہ ہو۔ بالکل، لیکن ایک سیدھی ہموار پٹری پر ایک جدید ٹرین کا اس طرح بے قابو ہو جانا، یہ تقریباً ناممکن لگتا ہے۔ یہی اس واقعے کا مرکزی معمہ ہے۔ اور ذرائع میں ایک اور تفصیل ہے جو اس معمے کو مزید گہرا کر دیتی ہے۔ وہ یہ کہ جس پٹری پر یہ سب کچھ ہوا اسے حال ہی میں یعنی پچھلے سال مئی میں ہی مکمل طور پر تبدیل کیا گیا تھا۔ کیا واقعی؟ مئی 2025 میں؟ جی، تو پرانے یا بوسیدہ انفراسٹرکچر کا بہانہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ بالکل، پٹری نہیں تھی، سیدھی تھی، تو پھر آخر ہوا کیا؟ یہی تو سوال ہے۔ اور اسی لیے اب تفتیش 3 بہت مخصوص سمتوں میں جائے گی۔ پرانی پٹری کا امکان تو ختم ہو گیا، اب پہلا شک ٹرین پر ہی ہوگا
کیا ٹرین کے پہیوں کے نیچے جو بوگی ہوتی ہے اس میں کوئی ایسی میکینیکل خرابی پیدا ہوئی جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی؟ کوئی دھاتی نقص یا کچھ ایسا؟ جی، کوئی ایسا دھاتی نقص جو اچانک سامنے آ گیا۔ دوسرا امکان سگنلنگ سسٹم کا ہے۔ یعنی سسٹم میں خرابی؟ ہو سکتا ہے۔ کیا سسٹم میں کسی خرابی کی وجہ سے ٹرین کے خودکار نظام کو کوئی گھوسٹ سگنل ملا جس نے ٹرین کو غلط کمانڈ دی؟ اور تیسرا امکان؟ تیسرا امکان جو بظاہر کم لگتا ہے مگر ناممکن نہیں، وہ یہ ہے کہ ٹریک کے نئے اور پرانے حصے کے جوڑ پر کوئی مسئلہ ہو۔ اچھا۔ کبھی کبھی دو مختلف دھاتوں یا ساخت کی جوڑ درجہ حرارت بدلنے پر غیر متوقع رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ تو یہ صرف پٹری کا سیدھا ہونا نہیں بلکہ اس کی ساخت کا بھی معاملہ ہے۔ بالکل۔ اس کا مطلب ہے کہ تفتیشکاروں کو ہر ایک پرزے کو خوردبین کے نیچے رکھ کر دیکھنا ہوگا، اور یقیناً ٹرین کا بلیک باکس یعنی ڈیٹا ریکارڈر اس میں سب سے اہم کردار ادا کرے گا۔ جی ہاں، وہی سب کچھ بتائے گا۔ لیکن اس بلیک باکس سے ہمیں صرف رفتار کا ہی نہیں پتہ چلے گا، ٹھیک ہے نا؟ نہیں، اس میں تو بہت کچھ ہوتا ہے۔ اس میں ڈرائیور کے ہر ایکشن، بریک لگانے کی ہر کوشش اور سسٹم سے ملنے والے ہر سیکنڈ کا ریکارڈ ہوگا۔ اچھا۔ جی ہاں، یہ بلیک باکس ایک مکمل کہانی بتائے گا۔ اس میں رفتار، بریک پریشر، تھروٹل پوزیشن، سگنل کی معلومات اور یہاں تک کہ ڈرائیور کے کیبن کی آڈیو ریکارڈنگ بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلے گا کہ ٹکراؤ سے پہلے کے آخری چند منٹوں میں کیا ہو رہا تھا۔ جی، کیا ڈرائیور نے کسی غیر معمولی چیز کی اطلاع دی؟ کیا کوئی الارم بجا تھا؟ کیا ٹرین خود بخود بے قابو ہو گئی تھی؟ یہ سارے جوابات اسی ڈیٹا میں چھپے ہیں، لیکن ظاہر ہے اس ڈیٹا کا تجزیہ کرنے میں وقت لگتا ہے۔ میرا پہلا دھیان تو انسانی غلطی کی طرف جاتا ہے، لیکن ایک سیدھی پٹری پر ڈرائیور ایسی کیا غلطی کر سکتا ہے؟ عام حالات میں کچھ خاص نہیں، لیکن ایک صورتحال ہو سکتی ہے۔ کیسی صورتحال؟ اگر ڈرائیور کو اچانک کوئی طبی مسئلہ پیش آ گیا ہو، جیسے دل کا دورہ، اور اسی وقت ٹرین کا خودکار حفاظتی نظام جسے ڈیڈ مین سوئچ کہتے ہیں، ہاں، وہ جو ڈرائیور کے غیر فعال ہونے پر ٹرین کو روک دیتا ہے۔ جی، اگر وہ بھی فیل ہو جائے تو یہ ایک ممکنہ منظرنامہ بن سکتا ہے۔ لیکن ایک ساتھ دو چیزوں کا اس طرح فیل ہونا انتہائی غیر معمولی بات ہے، اسی لیے میکینیکل خرابی کا امکان اس سے کہیں زیادہ مضبوط نظر آتا ہے۔ تو اس سب کا اسپین کے ریل نظام کے لیے کیا مطلب ہے؟ کیونکہ ہمارے ذرائع یہ بات بہت واضح طور پر بتاتے ہیں کہ اسپین تیز رفتار ریل کے معاملے میں کوئی معمولی ملک نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ چین کے بعد دنیا کا دوسرا سب سے بڑا ہائی سپیڈ نیٹ ورک اسپین کے پاس ہے۔ یعنی وہ اس ٹیکنالوجی کے چیمپئن مانے جاتے ہیں۔ اور اسی لیے یہ واقعہ عوامی اعتماد کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہے۔ جب ایک ایسا نظام جس پر لوگ آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتے ہیں اس طرح ناکام ہو جائے تو اس کے اثرات بہت گہرے ہوتے ہیں۔ اس واقعے نے فوراً 2013 میں سینٹیاگو ڈی کمپوسٹیلا کے قریب ہونے والے ہولناک ٹرین حادثے کی یادیں تازہ کر دی ہیں۔ اوہ ہاں، وہ خوفناک حادثہ جس میں 79 لوگ ہلاک ہوئے تھے۔ جی، وہ پچھلے 40 سالوں میں اسپین کا بدترین ریل حادثہ تھا۔ لیکن ان دونوں حادثات میں کوئی فرق تو ہوگا، یا یہ اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے؟ نہیں، اور یہی بات اسے 2013 کے سینٹیاگو حادثے سے بھی زیادہ پریشان کن بناتی ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، وہ حادثہ تحقیقات کے بعد واضح طور پر انسانی غلطی کا نتیجہ تھا۔ ڈرائیور نے ایک خطرناک موڑ پر رفتار تقریباً دوگنی کر دی تھی۔ صحیح۔ اس کے بعد پورے یورپ میں حفاظتی نظاموں کو اپ گریڈ کیا گیا تھا تاکہ ایسی انسانی غلطی کو ٹیکنالوجی کے ذریعے روکا جا سکے۔ لیکن یہ نیا حادثہ ان تمام جدید حفاظتی نظاموں کے باوجود سیدھی پٹری پر ہوا ہے۔ یعنی یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ مسئلہ شاید انسان نہیں بلکہ خود ٹیکنالوجی کے اندر کہیں چھپا ہوا ہے۔ یہ ایک زیادہ گہرا اور پیچیدہ مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ اعداد و شمار کے مطابق ریل کا سفر ہوائی جہاز سے بھی زیادہ محفوظ ہے۔ جی، بہت زیادہ محفوظ ہے۔ اس طرح کے بڑے حادثات عوام کے ذہنوں پر ایک گہرا اور دیرپا خوف چھوڑ جاتے ہیں۔ بلا شبہ یہ انسانی نفسیات ہے۔ ہم ہزاروں کامیاب سفر بھول جاتے ہیں لیکن ایک حادثے کو یاد رکھتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ لیکن اس سے کوئی نہیں ڈرتا۔ اس طرح کے واقعات حکام پر دوہرا دباؤ ڈالتے ہیں۔
ایک تو فوری امدادی کارروائیوں کا۔ جی، اور دوسری طرف عوام کا اعتماد بحال کرنے کے لیے جلد از جلد اور شفاف طریقے سے جوابات فراہم کرنے کا دباؤ بھی ہوتا ہے۔ اگر لوگ یہ سوچنے لگیں کہ جدید ترین ٹرینیں بھی محفوظ نہیں ہیں تو یہ پورے نظام کے لیے ایک بحران ہے۔ بالکل۔ گفتگو کو موجودہ لمحے پر لاتے ہیں۔ آج پیر کی صبح ہے اور ذرائع بتا رہے ہیں کہ امدادی اور بحالی کی کارروائیاں ابھی تک جاری ہیں۔ جی، ملبے کو ہٹانا خود ایک بہت بڑا کام ہے۔ ہلاکتوں کی سرکاری تعداد فی الحال 21 ہی ہے، لیکن آج کسی بھی وقت ایک باضابطہ بیان متوقع ہے۔ جی ہاں، اور اس حادثے نے پورے جنوبی اسپین یعنی اندلس کے علاقے میں ریل نیٹ ورک کو بری طرح مفلوج کر دیا ہے۔ اچھا۔ میڈرڈ اور جنوبی شہروں کے درمیان تمام تیز رفتار ٹرینیں یا تو منسوخ کر دی گئی ہیں یا ان کے روٹ تبدیل کر دیے گئے ہیں۔ ہزاروں مسافر پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ اس سانحے کے فوری اور عملی اثرات ہیں جو عام لوگوں کی زندگیوں پر پڑ رہے ہیں۔ بالکل۔ سرکاری رد عمل بھی بہت تیزی سے سامنے آیا ہے۔ وزیر اعظم پیڈرو سانچیز نے متاثرین کی مدد کے لیے تمام وسائل بروئے کار لانے کا وعدہ کیا ہے۔ اور شاہ فلیپے اور ملکہ لیٹیسیا نے بھی اس واقعے پر گہرے دکھ اور تشویش کا اظہار کیا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اسے صرف ایک حادثے کے طور پر نہیں بلکہ ایک قومی سانحے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ بالکل۔ اب توجہ فوری بچاؤ اور امداد سے ہٹ کر دو چیزوں پر مرکوز ہو رہی ہے۔ پہلی، ایک جامع اور شفاف تحقیقات، اور دوسری، متاثرین اور ان کے خاندانوں کی طویل مدتی مدد۔ نفسیاتی اور مالی دونوں طرح سے۔ جی، آنے والے دن اور ہفتے اس حوالے سے بہت اہم ہوں گے کہ حکومت اور ریل کمپنیاں اس بحران سے کیسے نمٹتی ہیں۔ ان کا ہر قدم عوام کی نظر میں ہوگا۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو ہمارے سامنے ایک انتہائی المناک حادثہ ہے، ایک سیدھی پٹری پر پیش آنے والا حیران کن معمہ ہے، اور ایک ایسا ملک ہے جو اپنے جدید ریل نظام پر فخر کرتا تھا لیکن اب اسے بہت مشکل اور سنگین سوالات کا سامنا ہے۔ جی، یہ ایک ایسی کہانی ہے جس میں ٹیکنالوجی، انسانی جانوں کا زیاں اور ایک بڑا قومی سوالیہ نشان سب کچھ ایک ساتھ موجود ہے۔ بالکل۔ اور جاتے جاتے سامعین کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑنا چاہوں گی۔ ضرور۔ ابھی تمام خبریں اور ذرائع اس بات پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں کہ یہ کیسے ہوا، یعنی ٹرین کا پٹری سے اترنا اور ٹکرانا، لیکن اصل تحقیقات کو ایک بہت گہرے سوال کا جواب دینا ہوگا کہ یہ کیوں ہوا۔ تیزی سے خودکار اور جدید ہوتے ٹرانسپورٹ سسٹمز کے اس دور میں یہ واقعہ ایک سنگین یاد دہانی ہے، ایک وارننگ کی طرح۔ جی، یہ ہم سب کے لیے سوچنے کا ایک سوال پیدا کرتا ہے۔ جیسے جیسے ٹیکنالوجی ہمارے نظاموں کو تیز تر، زیادہ مؤثر اور پیچیدہ بنا رہی ہے، کیا یہ اپنے ساتھ کچھ نئے، غیر متوقع اور پوشیدہ خطرات بھی لا رہی ہے، جن کے لیے ہم شاید ابھی پوری طرح تیار نہیں ہیں؟ کیا ہم اپنی بنائی ہوئی ٹیکنالوجی کی پیچیدگی کو پوری طرح سمجھ بھی پا رہے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔